بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سوجھ بوجھ اور بصیرت عطا فرماتا ہے، اور فرمایا میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، جو بھی اس کی مخالفت کرے گا اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ امر الہی آ جائے۔ امام بخاری، مسلم اور ابن ماجہ نے اس عظیم حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ اس مختصر اور انتہائی جامع حدیث مبارکہ میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت دین کی بصیرت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بندوں تک پہنچاتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ امت قیامت تک حق پر قائم رہے گی۔ ناظرین، اللہ کی نظر میں سب نعمتوں سے بڑی نعمت دین کی سوجھ بوجھ اور بصیرت ہے۔ بندہ مومن اللہ کی مراد، منشا اور دین کی اصل روح کو سمجھ سکے اور ہر طرح کے نرم گرم حالات میں دین کی صحیح تعبیر اور نمائندگی کر سکے۔ وہ لاشعوری کے ساتھ اندھی تقلید کرنے والا نہ ہو، بلکہ پورے شعور اور ادراک اور کامل یقین کے ساتھ یہ سمجھ کر دین کی اتباع کرے کہ دونوں جہاں کی فلاح اور کامیابی کی واحد یہی راہ ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ دین کی بصیرت عطا فرمائے وہ اس بنیادی تعلیم کو ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ ان کی اپنی فکر کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دیا ہوا وہ علم ہے جو وہ آگے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس بنیادی تعلیم کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حیثیت کو ہمیشہ یاد رکھے اور کبھی بھی عقیدت کے غلو کا شکار نہ ہو، جیسے کہ بنی اسرائیل ہوئے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا، اس لیے کہ ہدایت کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے، اور اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور ہدایت پانے کا ذریعہ اللہ کے رسول اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ حقیقتیں انسان کی سمجھ میں آ جائیں اور اس کے دل و دماغ میں یہ نور روشن ہو جائے تو پھر کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، یہ امت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ یہ ایک پیشن گوئی بھی ہے، تسلی اور دل جوئی کا سامان بھی ہے، اور یہ ترغیب بھی کہ مومن کو ہر حال میں دین پر قائم رہنا چاہیے، چاہے زمانہ کسی طرف بھی جا رہا ہو اور حالات کیسے ہی ناسازگار کیوں نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین ان کو بھی اور ہم سب کو بھی دین کی راہ پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔